بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے شارٹ اسٹوری لے کے آئی، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ دغا، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کی زندگی میں ایک ایسا دغا آتا ہے، اس کے گھر والے بہت افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کہانی میں کئی رنگ، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام اوینہ ہے۔ میری زندگی کا یہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے میرے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت کرب محسوس ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بچا دی۔ وہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے بہت اداس ہو جاتے ہیں میرے گھر والے، مگر زندگی اب بہت اچھی گزر رہی ہے۔ میرے گھر میں میرے ڈیڈ، ممی اور میری سب سے پیاری بہن ریجا جو میری بیسٹ فرینڈ، ہم دونوں بہنوں میں بہت محبت، اتفاق۔ مگر میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ زندگی میں اتنا کرب آئے گا، ایک ایسا دغا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ زندگی تو اب گزر رہی ہے مگر میں یاد نہیں کرنا چاہتی، جب بھی مجھے یاد آتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری بہن ریجا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی، ہم دونوں بہنوں میں بہت محبت، ایک جیسے ڈریسز لیتے، ایک جیسی چیزیں ہمیشہ خریدتے۔ گریجویشن کر لیا تھا میں نے اور ریجا ابھی یونیورسٹی جاتی۔ ڈیڈ ممی ہمیں بہت محبت کرتے، بہت زندگی کے پل اچھے گزر رہے تھے، اور میں اپنی ممی سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ ڈیڈ بھی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، اور ریجا جو میری آنکھوں کا تارا، ہر وقت اس کی شرارتیں، ہر وقت مجھے تنگ کرنا، ریجا سے ہی تو گھر کی رونقیں تھیں۔ ریجا میری بہت پیاری بہن، ہم دونوں اکثر ساتھ جاتے، جہاں بھی جاتے سب لوگ خاندان بھر میں تعریف کرتے، ہماری محبت کی مثال دیتے بہنوں کی۔ ہمارا گھر ڈبل اسٹوری بنا ہوا تھا، بہت خوبصورت گھر تھا، اور ڈیڈ نے اسے رینٹ پر دیا ہوا تھا۔ 4 سال سے ہمارے ہاں رینٹ پر فیملی رہ رہی تھی۔ انکل آنٹی ہم لوگوں کو بہت مانتے، ڈیڈ کی ان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور ممی جو آنٹی سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ ہمارے گھر بہت آنا جانا ہو گیا تھا، ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا فردان، ان کا بہت آنا جانا تھا۔ ریجا کی تو بہت اچھی فرینڈ شپ ہو گئی تھی، دونوں بہنیں ریجا سے بہت اچھے سے ملتی، مجھ سے بھی بہت اچھی فرینڈ شپ تھی، اور نویرہ اور فائقہ اور فردان یہ تینوں رہتے، اور انکل آنٹی بہت اچھے سے ملتے، 4 سال سے رہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد آنٹی نے میرا رشتہ لے کر آئیں، انہوں نے اتنا زیادہ ممی سے بات کی اور مجبور کیا رشتے کے لیے، اور کہا کہ ہم بہت جلد گھر لے لیں گے، 6 ماہ بعد لے لیں گے، اور کافی چھان بین بھی کی۔ ڈیڈ بھی مان گئے، فردان بہت اچھی پوسٹ پہ تھا، اور اس طرح میرا رشتہ ہو چکا تھا، 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بس اب آنٹی یہی کہہ رہی تھی کہ اب ہم لوگ بس اسی ماہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ ضرور ہمارا گھر دیکھیے گا، اور ہم جلد تاریخیں لینے آئیں گے۔ ممی بھی بہت مطمئن تھی، رجا بہت خوش تھی، فردان سے بہت اچھی ہائی ہیلو تھی اور بہت اچھے سے بات کرتی۔ نویرہ اور فائقہ بہت زیادہ آنا جانا تھا، بہت محبت کرتی، مجھے بھابھی بھابھی کہتی، اور آنٹی بہت اداس تھی، کہتی تھی کہ یہاں اتنا اچھا وقت گزرا، آپ لوگوں کے ساتھ دل لگ گیا تھا، مگر مجبوری ہے، اور اب تو ہم نے اپنا اتنا اچھا گھر لے لیا ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ اور ممی بھی بہت مبارکباد دے رہی تھی، بہت خوش تھی۔ آنٹی نے کہا بہت جلد اس ماہ ہم لوگ کی شفٹنگ ہے اور ہم شفٹ ہو جائیں گے، نویرہ اور فردان بھی، اور پھر ساتھ میں رجا بہت افسوس کر رہی تھی، اب تم لوگ چلے جاؤ گے، تم لوگوں کو بہت مس کروں گی، ارے آنا نا تم بھی ہمارے ہاں، اور اب تو ہماری پیاری بھابھی ہمارے گھر بھان چلانے والی ہے، ہاں ہاں تم لوگ تو بہت خوش ہوگے، مگر میری سب سے پیاری بہن جو میری بیسٹ فرینڈ ہے، اب وہ تم لوگوں کے گھر چلی جائے گی شادی ہو کر، ہاں یہ تو ہے، اب تم بھی آنا نا ریجا، بہت اچھا لگے گا، پھر ہم لوگ اسی طرح انجوائے کریں گے جیسے ہمیشہ کرتے تھے۔ رجا کی بہت اچھی دوستی تھی فائقہ سے بھی اور نویرہ سے بھی، اور وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے، شادی کی تیاریوں کے لیے خوشیاں منا رہے تھے۔ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ لوگ نے ماشاءاللہ اتنا پیارا گھر لیا ہے، آپ بتا رہی ہیں، ارے یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور پھر ہماری پیاری بہو اس کے قدم ہے، دیکھیں تو ہم نے تو آپ سے کہا تھا
کہ 1 سال کے بعد گھر ہوگا، لیکن جلد ہی گھر ہو گیا۔ ہاں ہاں، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، مجھے بھی بہت خوشی ہے۔ بھائی بس اب تو تیاریاں کرنی ہے، شفٹنگ ہے اس مہینے، اور بس 3 مہینے کے بعد میں شادی کر کے اپنی بہو کو لے جاؤں گی انشاءاللہ۔ اور اب بس شفٹنگ کے بعد تاریخیں لینے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اور اب آپ کی بیٹی تو اب ہماری امانت ہے، خیال رکھیے گا۔ ارے کیوں نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ کا گھر واقعی اتنا اچھا ہمیں ثابت ہوا، فردان کی محنت اور ان کے پاپا کی۔ ہم لوگوں نے واقعی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی گھر ہو جائے گا۔ آپ کا گھر واقعی بہت لکی ثابت ہوا۔ ارے نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ہم لوگ کہاں ناچیز بندے۔ ارے ایسا نہ کہیں، کوئی کوئی زمین واقعی بہت اچھی ہوتی ہے کہ رینٹ پر لوگ جاتے ہیں اور واقعی ان کا گھر ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح آپ کے گھر سے ہمارا اپنا گھر ہو گیا اور اتنی پیاری بہو کا انتخاب کیا، آپ کی بیٹی اوینا واقعی بہت پیاری ہے، بہت پیاری، اور عادتاً بھی بہت اچھی ہے۔ آپ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ جی جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے۔ میری دعائیں ہیں آپ اس گھر میں جائیں تو بہت پھلیں پھولیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کے گھر سے ہی تو خوش اور خوشیاں لے کر جا رہے ہیں۔ اتنی پیاری بہو کا تحفہ لے کے جو جا رہے ہیں، فردان بہت خوش ہے، اور میری بیٹیاں بھی، آپ فکر نہ کریں، بہت خیال رکھیں گی وہ۔ اوینا کو بہت پسند کرتی ہیں، کہتی ہیں بہت پیاری بھابھی ہے ہماری۔ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں نے میری بیٹی کو اتنی عزت دی، سمجھا۔ ارے نہیں نہیں، عزت تو آپ لوگوں نے ہمیں دی جو ہم رینٹ پر تھے، اور ہم نے رشتہ مانگا اور آپ نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا، یہ آپ لوگوں کا بڑا پن ہے۔ ترقی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے تو اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آپ لوگوں کا حسن سلوک اچھا تھا، آپ لوگوں نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا اور ہم نے اس رشتے کو قبول کیا، باقی اللہ تعالیٰ حق میں بہتری کرے۔ اور اس طرح ممی، ڈیڈ اور رجا یہ لوگ وہاں پر گئے۔ آنٹی تو شفٹ ہو چکی تھیں، بہت اچھا گھر لیا تھا، بہت پیارا، آہستہ آہستہ سامان شفٹ ہو رہا تھا، لیکن ہم لوگ بھی گئے مبارکباد دینے کے لیے۔ بہت پیارا گھر تھا، اور پھر مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، اور مجھے تو رجا نے اسی وقت بتایا کال کر کے کہ آپی، آپ کا سسرال، ہونے والا سسرال یعنی آنٹی کا گھر بہت اچھا ہے۔ مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے آپ کو کال کر کے بتا دیا، گھر آ کے اور بتاؤں گی۔ آپ کا بیڈ روم تو بہت ہی پیارا ہے۔ گھر والے گئے، بہت خوش ہو رہے تھے، گھر دیکھ کر آئے۔ رجا نے مجھے کال پر ساری انفارمیشن دی، بہت خوش تھی، اور جب وہ لوگ گھر آئے خوشی سے خوش ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ لوگ شفٹ ہو چکے تھے، سب لوگ بہت خوش تھے اور تاریخیں لینے آئے تھے۔ اتنی جلدی ان لوگوں نے ساری مکان کی سیٹنگ کی اور تاریخیں رکھنے آئے۔ 3 ماہ کے بعد شادی کی تاریخیں رکھی گئیں، کنگن لے کر آئے، بہت خوبصورت کپڑے تھے جو انہوں نے 2 دن پہلے بھجوا دیے تھے۔ رجا نے مجھے بہت اچھا تیار کیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا، میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی اتنی جلدی شفٹنگ، تاریخیں۔ ان لوگوں کو بہت خوشی تھی، 4 سال سے رہ رہے تھے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ممی ڈیڈ ان لوگوں کی بہت عزت کرتے تھے، بہت مانتے تھے، بہت اچھا وقت جو گزرا تھا۔ رجا نے بہت اچھا تیار کیا تھا، آنٹی سب لوگ مجھے دیکھ کے بہت مبارکباد دے رہے تھے، اور فائقہ نے مجھے اتنی محبت سے کنگن پہنائے تھے، سب لوگ نے مٹھائی کھلائی، سب بہت خوش تھے۔ آپی آپ کو بھی بہت مبارک ہو، تاریخیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آپی کتنے اچھے اچھے ڈریسز ملتے ہیں نا شادی کرنے پہ، میں ہنسنے لگی۔ اور تمہیں بھی تو ملیں گے نا، کیوں نہیں، ایک دن تمہیں بھی خوشی ملے گی، تمہاری بھی شادی ہوگی۔ ارے ابھی تو میں ماسٹر کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں۔ دیکھا تھا نا سب لوگ کتنے اچھے لگ رہے تھے، آپ سے کتنی محبت کر رہے تھے۔ ہاں ہاں، سب بہت اچھے ہیں۔ فائقہ تو آپ سے بہت محبت کرتی ہے، کیسے کہہ رہی تھی بھابھی بھابھی۔ آپ ہی اتنی جلدی سب کچھ ہو جائے گا، سوچا بھی نہیں تھا، اتنی جلدی جلدی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اتنی جلدی سب کچھ۔ ہاں سب ہو جائے گا، ساری تیاریاں تو ممی نے کی ہوئی تھی، ڈیڈ نے، سب کچھ ہو گیا تھا، ہال وغیرہ تو بک ہو ہی گیا تھا۔ ان لوگوں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا نا کہ 3 مہینے بعد شادی ہے، ڈیٹ بتا دی تھی آنٹی نے، ایک فارمیٹیز تھی نا، مٹھائی رکھنی تھی۔ جی آپی، اور واقعی میں اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے، کتنی جلدی شفٹنگ کی اور ان لوگوں نے گھر لیا، 1 سال سے کہہ رہے تھے۔ گھر بہت اچھا ہے آپی، آپ کا بیڈ روم بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا سیٹ ہوگا۔
फ़ायक़ा बता रही थी नवीरा बहुत अच्छा सेट करेंगे। सारी तैयारियां तो हो ही चुकी हैं आप ही, हमने तो पहले से सारे ड्रेसेस वगैरह कंप्लीट किए हुए थे, हर चीज़ की तैयारी थी, जेवर की भी, हाँ सब कुछ तो हो गया। हॉल की बुकिंग तो पहले ही हो गई थी, सिर्फ तारीख़ों की बात रखनी थी। 3 महीने पहले से ही आंटी ने सब कुछ कर लिया था हॉल वगैरह का। बस आप ही अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। सारी तैयारियां तो हो ही रही हैं। और मुझे भी बहुत अफसोस है रिजा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। आप भी एक ना एक दिन तो सबको जाना होता है, ऐसा ना कहें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए। फरदान भाई के साथ आप बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे लोग हैं। देखें अपना घर ले लिया, रेंट पर आए थे, कितनी उनसियत हो गई ना इन लोगों से, 4 साल से रह रहे थे। ऊपर का पोर्शन तो मुझसे देखा नहीं जाता, फ़ायक़ा नवीरा की याद आती है। हाँ ये तो है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, वाकई में यूनिवर्सिटी भी साथ जाते थे। मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ। शादी हो के आप जाएंगी ना, मैं जल्दी जल्दी मिलने आऊँगी। मम्मी मना करेंगी लेकिन कोशिश होगी कि थोड़ी देर मिलने आऊँ आप सबसे, फ़ायक़ा से। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा भी वो घर है, तुम्हारी बहन का घर है, बिल्कुल आना। अल्लाह ताला तुम्हारे भी नसीब अच्छे करे, कामयाबी दे तुम्हें, मास्टर कर लो बस। आप भी जल्दी से वो दिन आए, मैं तो बहुत खुश हूँ। बिलाखिर वो दिन भी आ ही गया। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और मैं दुल्हन बन चुकी थी। बहुत खूबसूरत ड्रेसेस आए थे और सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। घूंघट टला हुआ था, निकाह हो चुका था। फरदान भी बहुत अच्छे लग रहे थे। सब लोग बहुत मुबारकबाद दे रहे थे। स्टेज के सामने खड़े होके पिक्सेस भी बन रही थी। रजा बहुत खुश थी, बहुत प्यारी लग रही थी और मैं उदास थी कि रुखसत हो जाऊंगी। रजा तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, अवीना अब मेरी भाभी बन गई है और वो मुझसे छोटी है, लेकिन मैं वाकई में उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ़ायक़ा, तुम उनसे बड़ी हो, लेकिन मोहब्बत में तुम लोगों ने रिश्ता पहले की, हालांकि तुम्हारा हक़ था शादी का। नहीं नहीं, हमें अपने भाई की बहुत ख्वाहिश थी। फरदान भाई की शादी का शौक़ था, मेरी शादी आप देखना मेरी भाभी करेंगी, क्यों नहीं, बहुत अच्छा लड़का देखेंगी, तुम फ़िक्र नहीं करो। आया करना मिलने और मैं बहुत ख्याल रखूँगी अवीना भाभी का। रिजा तुम बिल्कुल परेशान ना होना और आया करना, हम लोग फिर एक दूसरे के साथ बैठेंगे। और फिर मैं रुखसत होके चली गई। सारी रस्में वगैरह हुई थी, सब लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही थी। अभी बिल्कुल नई नई शादी थी, घर पर भी गई, दावतें हो रही थी, मम्मी भी बहुत खुश, रुचा भी बहुत खुश। और फिर फ़ायक़ा और नवीरा मेरा बहुत ख़याल रखती, बल्कि कहने लगी फरदान भाई आप भाभी को कहीं भी किसी अच्छी जगह पर लेकर जाएं, रेस्टोरेंट में लेकर जाएं, उन्हें घुमाएं। और मम्मी ने भी कहा और कहने लगी कि भाभी को रोज़ाना घुमाने ले जाया करें। भाभी आप अच्छे से तैयार हो जाएं और बस आप जाएं, भाई के साथ खूब घूमें, घर की कोई फ़िक्र ना करें, काम हम करेंगे, आपका 1.25 महीना कराएंगे। और वाकई में उन लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, उस दिन मुझे तैयार भी किया और बड़े मोहब्बत से कहा कि आप भाई के साथ जाएं। दोनों इतनी प्यारी लग रही थी, एक जैसे कलर के कपड़े पहने हुए थे, बहुत अच्छी लग रही थी। भाभी देखें तो आपके घर से ये सूट आया था। अरे मैं तो भूल भी गई, अरे हाँ रिचा ने तुम लोगों के लिए पसंद किया था। पिन्होनी के सूट में 2-2 सूट रखे थे। थैंक यू भाभी, आप इतना ख्याल रखती हैं। जाएँ आप जल्दी से तैयार हो और फरदान भाई के साथ घूमने जाएँ। थैंक यू फरदान, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो मुझे कॉफ़ी अच्छी लग रही है, फिर हम ऑर्डर देंगे अच्छा सा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस तरह बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ बैठे, बहुत अच्छा लगा और फिर बहुत इन्जॉय किया था उस दिन हम लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा था। फरदान आप अपनी पसंद के जो भी चीज़ है उस खाने का ऑर्डर करें और जो तुम्हें पसंद है वो मैं ऑर्डर करूँगा, ठीक है। और इस तरह उन्होंने ऑर्डर भी किया, इतनी सारी चीज़ों का ऑर्डर दिया था। मैं तो अभी कॉफ़ी भी पूरी नहीं कर पाई थी और हम लोग बातें कर रहे थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, डिनर भी किया, बहुत अच्छा। ऑर्डर जो दिया था और मैं थैंक यू बोल रही थी। कॉफ़ी के बाद हम लोगों ने ऑर्डर जो दिया था, उसके बाद डिनर हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था फरदान के साथ। फिर हम लोग आ गए, वक्त तेज़ी से गुज़रता रहा, कुछ पता ही ना चला। अब सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते और
بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، سب لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 2 منتھ بعد مجھے اتنی اچھی گڈ نیوز ملے گی۔ سب مجھے بہت مبارکباد دے رہے تھے، ممی بھی آئی ہوئی تھی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ ممی میرے لیے سوٹ لے کے آئی تھی اور انہوں نے کہا تیار ہو اور مجھے پہن کے دکھاؤ۔ ممی نے بھی اسی کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کانگریچولیشن، رچا نے بھی کہا کہ میں خالہ بننے والی ہوں، اور ممی بھی خوش ہو رہی تھی کہ میں نانی بننے والی ہوں۔ گھر والے سب بہت خوش تھے۔ ممی نے کہا اپنا بہت خیال رکھنا، کام نہیں کرنا زیادہ، میرے پاس بھی رہنے آنا، آنٹی کا بھی خیال رکھنا سب کا۔ اور آنٹی یہ کہہ رہی تھی ارے کسی بات کی فکر نہ کریں، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ فائقہ ہے، نویرہ ہے، اس کا بہت خیال رکھیں گی۔ جی جی میں بالکل مطمئن ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، جبھی تو میں اتنی مطمئن ہوں۔ اور میں نے واقعی آپ نے رشتہ مانگا اور میں نے اپنی بیٹی آپ کو سونپ دی، مجھے یقین ہے آپ لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری گڑیا میرے نصیب میں دی۔ فردان بہت خوش تھے اور اتنی پیاری اس کا نام جیا رکھا، سب لوگ بہت خوش تھے، گھر والے بھی آئے، رجا تو پھولے نہ سما رہی تھی، سب مبارکباد دے رہے تھے، ممی بھی خوش تھیں، آنٹی انکل سب بہت خوش تھے۔ ننھی پری اتنی پیاری، سب کہہ رہے تھے بالکل تم پر گئی ہے، کوئی کہہ رہا فردان پہ گئی ہے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، دن گزرتے ہی چلے گئے اور میں اپنی بچی کو اتنا پیار کرتی، اپنی بچی کو، اور فردان بھی اسے بہت چاہتے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، ممی کے گھر بھی جاتی اور یہاں پر بھی سب لوگ اسے بہت پیار کرتے۔ جیا واقعی بہت خوبصورت تھی۔ 1.25 مہینہ ہو چکا تھا اور اب میں تھوڑا سا کوشش کرتی تھی گھر کا کام کر لوں۔ فائقہ اور نویرہ جیا کا بہت خیال رکھتی تھیں، جیا کو ہر وقت گود میں اٹھائے پھرتی، بہت پیار کرتی، اور فردان اور میں اسے بہت پیار کرتے۔ جب وہ ہوئی تھی سب سے پہلے میں نے ہی گود میں لیا تھا، تھوڑی سی 2-3 دن کی ہوئی تو گود میں لے کے کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ پکچرز بنا رہے تھے، فردان بھی بہت پیار کر رہے تھے، بہت اچھا لگتا۔ رجا کی کال آتی، رجا اکثر ملنے آتی تھی، بہت پیار کرتی جیا کو، اور میں کہتی سب لوگ بہت اچھے ہیں، رجا کسی بات کی فکر نہ کرنا۔ میں اپنی بچی کو بہت پیار کرتی، میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری گڑیا میرے نصیب میں لکھی۔ فردان اور میں بہت خوش تھے، زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن میں نے سنا، جیا کو میں سلا رہی تھی، جیا کو سلا کے جب میں ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو میری نظر پڑی، مجھے کچھ آوازیں محسوس ہو رہی تھیں کہ میں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے فائقہ آنٹی فردان سے بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں۔ جس وقت مجھے یہ باتیں اور یہ آوازیں آ رہی تھیں، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ سن ہو رہا تھا جیسے میں ابھی زمین پر گر جاؤں گی۔ میں ان لوگوں پر اتنا اعتبار کرتی تھی، اتنا بڑا دغا، اتنا بڑا فراڈ میری فیملی کے ساتھ، میرے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کیا کروں، مگر میں صبر سے کام لے رہی تھی۔ آنٹی کی آواز آ رہی تھی، فائقہ کی، بس بہت ہو گیا، بہت اس کے ہم نے نخرے اٹھا لیے، بس اب اتنا بڑا گھر، جائیداد میں حصہ ہے، رینٹ دے نہیں پا رہے، یہاں کا رینٹ پر گھر ہے، اور اب ذرا پریشر ڈالو، اپنا حصہ مانگو اور کہو اوینہ سے بھائی کوشش کرو کہ اپنا حصہ مانگو، اور ذرا پریشر ڈالا کرو، بہت زیادہ اب گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، بچی ہو گئی ہے اب۔ ارے ممی آپ فکر ہی نہ کریں، آپ دیکھتے جائیں ابھی میں کرتا ہوں کیا، اب ذرا میری سختیاں شروع ہوں گی تو اسے پتہ چلے گا، بہت گھما دیا، بہت پھرا دیا، لالچ میں تو شادی کی تھی، اتنا بڑا پرشن ہے، ایک رجا کا ہوگا اور ایک اوینہ کا، 2 ہی تو بہنیں ہیں، اور پھر ان کے پلاٹ بھی تو ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، اوینہ ہمیشہ بتاتی تھی، ہاں مجھے بھی یاد ہے، باتوں باتوں میں تمہاری دونوں بہنوں کو بتاتی تھی کہ 2 پلاٹ ہیں، ان کے ڈیڈ نے ان کے نام کیے ہوئے ہیں اور وہ بعد میں دیں گے۔ میں یہ سن کر
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں دروازہ کھول کے ابھی جاؤں اور ان لوگوں کو سنانا شروع کر دوں، مگر میں وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی میری بچی چھوٹی تھی، اگر ڈیڈ اور ممی کو پتہ چلتا تو انہیں کتنا صدمہ ہوتا، کتنا دکھ ہوتا۔ میں اس وقت بہت برداشت کر گئی اور صبر کر رہی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہم لوگوں کو شادی میں جانا تھا، ان کے دور کے رشتہ دار تھے، سب لوگ تیار ہو رہے تھے، میں بھی تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر بیل بجی اور میں دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی کہ اچانک سامنے مجھے ایک لڑکا نظر آیا۔ اس نے سلام کیا اور لان کے باہر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، کون ہیں آپ اور کس طرح اندر چلے آئے؟ ارے میں تو آپ کو حقیقت بتانے آیا ہوں، فردان کا بہت بیسٹ فرینڈ ہوں۔ فردان کے دوست ہیں آپ، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ارے بھابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ گھر رینٹ کا ہے۔ دراصل میرے ماموں لوگ باہر ہیں 2 سال سے، تو رینٹ پر تھے۔ آپ کی شادی ہونے والی تھی نا، تو فردان نے مجھ سے کہا تھا کہ اس گھر کو خالی کرا دو، ان لوگوں کو شو کرنا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ بہت جلد گھر کر لیں گے۔ یار میری عزت رکھ لو، اور میں نے فردان کی عزت رکھ لی، مگر آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑے فراڈی ہے۔ اس نے مجھے قسم دی تھی، لیکن اب میں اور برداشت نہیں کروں گا۔ 6 ماہ کا رینٹ کا انہوں نے کرایہ نہیں دیا ہے، ابھی تک رینٹ نہیں دیا ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، فردان کا نکاح ہو چکا تھا۔ لالچی ہیں یہ لوگ، اور وہ نکاح بھی اس نے ختم کر دیا تھا کیونکہ ان لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن مل گئی تھی۔ ایک انگیجمنٹ ہوئی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ لالچی ہیں، اور آپ سے تو اس نے ٹوٹل لالچ میں شادی کی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کے کچھ رشتہ دار ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، وہ لوگ بھی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ نہایت چیٹر ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فراڈ کیا، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ بھابھی میں تو بس گھر خالی کراؤں گا، بہت صبر کر رہا ہوں۔ فردان مجھے ہر وقت ڈال رہا ہے، مگر اب ماموں کی فیملی پاکستان آنے والی ہے، وہ لوگ اس گھر کو مزید اور بنانا چاہتے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، تو وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خالی کرواؤ۔ اور اب میں فردان سے یہی کہہ رہا ہوں، بہت جلد اس گھر کو خالی کرو۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ خراب ہونے لگا تھا اور میں دوڑتی ہوئی گئی۔ آنٹی تیار ہو رہی تھی۔ آنٹی مجھے سب پتہ چل گیا ہے، فردان کے دوست نے آج مجھے سب بتا دیا کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ لوگ رینٹ پر ہیں، اور ایک نکاح ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، ایک انگیجمنٹ ختم ہو گئی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ فردان کے دوست آئے تھے آہت، انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ ان کے ماموں کے گھر پہ آپ رہ رہی ہیں نا؟ اوہ آئی سی، اگر تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو صبر شکر سے رہو، کیوں اپنے پیرنٹس کو تکلیف دینا چاہتی ہو؟ تکلیف میں تو بس اب آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا کروں گی، کیا کر سکتی ہوں۔ کیا کر لو گی تم؟ کچھ نہیں کر سکتی، تم کبھی بھی اپنے والدین کو تکلیف نہیں دو گی۔ فی الحال تو میں ابھی رات گزارنے کا انتظار کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو شادی میں جانا آپ جائیں، جو کرنا ہے تمہیں کر لو۔ اور میں دروازہ بند کر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے دروازہ نہ کھولا، مجھے نہیں پتا وہ لوگ شادی میں گئے یا نہیں گئے۔ آنٹی نے لگتا ہے فردان کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اور اس کے بعد رات میں جب دروازہ کھٹکھٹایا، فردان نے کھولو دروازہ، تو میں نے اسی وقت دروازہ کھولا۔ فردان میں تم سے اب کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کیوں آنٹی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ تمہارے دوست آہت نے مجھے سب کچھ بتا دیا، تم لوگ رینٹ پر ہو۔ میں کمرہ بند کر کے جب سے رو رہی ہوں، اور میں وقت کا انتظار کر رہی تھی، اچھا ہوا تم آ گئے، ایک پل میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اتنا بڑا دغا میرے گھر والوں کے ساتھ کیا۔ اچھا تو تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی گیا ہے، تو اب برداشت کرو، یہی تمہارا گھر ہے، اب تو تمہاری بیٹی ہو گئی ہے۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا فردان، میں صرف رات کا انتظار کر رہی ہوں، اگلے دن بتاؤں گی میں تمہیں۔ نہیں، تم اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تمہیں ہماری ہیلپ کرنی ہوگی۔ تم لوگوں نے اتنا بڑا دغا کیا میرے ساتھ، میرے پیرنٹس کے ساتھ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیونکہ رات کو میں غصے میں سو گئی تھی، دروازہ بند کر دیا تھا، فردان کو بھی روم سے نکال دیا تھا، اور فردان سے بات کرنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اگلے دن صبح ہو تو میں بات کروں۔ اور فردان بہت ریکویسٹ کرتے رہے، میں اٹھی اور صاف کہا، میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ اوینا پلیز مجھے معاف کر دو، ہم لوگ واقعی مکان خرید نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی، واقعی ممی تمہیں پسند کرتی تھی، میں بھی تمہیں پسند کرتا تھا، ایک لفظ نہیں، انف، میں کچھ سننا نہیں چاہتی، میں نے فیصلہ کر لیا، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اور میں جانے لگی۔ فردان مجھے آوازیں لگاتا رہا، میں غصے سے روم کی طرف جا رہی تھی، بس میں انتظار کر رہی تھی
کہ کسی بھی طرح مجھے موقع لگے اور میں اپنی بچی کو لے کے اپنے گھر چلی جاؤں۔ انتظار تھا اور مجھے موقع ملا۔ موقع دیکھتے ہی میں نے اپنی بچی کو لیا اور اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ میں نے جلدی سے ایک اوبر بک کروا کے اور میں نکل گئی، کسی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ گھر پہنچی تو ممی مجھے دیکھ رہی تھی، حیران ہو گئی۔ اوینا تم اس حالت میں خیریت تو ہے؟ ہم لوگ تو بس نکل رہے تھے، تمہارے ڈیڈ کے ساتھ میں جا رہی تھی۔ ارے اوینا تم اس حالت میں کیا ہوا؟ اور میں بری طرح رو رہی تھی۔ ڈیڈ اور ممی کو میں نے جب سب کچھ بتایا تو ان کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیا کہا؟ اتنا بڑا دعویٰ! ایک چہرے پر نقاب چڑھا کے رکھا تھا۔ ان لوگوں نے اتنا خراب میری بچی کے ساتھ سلوک کیا، ان لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ ڈیڈ بھی غصہ کر رہے تھے، ممی ان لوگوں کے منہ نہ لگیے گا، یہ فراڈی ہے۔ میں نے A to Z ساری بات بتائی اور میں نڈھال ہو رہی تھی۔ ممی کو جب سب کچھ بتایا، غصے سے ان کا بہت پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کی میں شکل نہیں دیکھوں گی، ان لوگوں سے میں کال پہ بات کروں گی، میں تمہارے پیپرز بھجواؤں گی، ان لوگوں کو میں بتاؤں گی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری بچی ان کے پریشر میں آ کے وہاں رک جائے گی اور وہ اس کو دبا لیں گے۔ لالچ تھی ان لوگوں کو مکان کی۔ ممی بہت لالچی لوگ ہیں۔ ایک نکاح بھی فردان کا ہو چکا تھا، رینٹ پر ہے، ان کا گھر نہیں ہے۔ واٹ؟ ڈیڈ نے اسی وقت کہا ان لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ ڈیڈ اسی وقت جانے لگے، ارے آپ نہ جائیں، ایسے لوگوں کو مجھے سبق سکھانا آتا ہے، ان کو میں بعد میں بتاؤں گی۔ اور واقعی ممی برداشت کر رہی تھیں۔ ڈیڈ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ فردان سے ایک منٹ بھی اس رشتے کو قائم رکھنے نہیں دوں گا۔ میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دغا کیا، ان لوگوں کے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں بہت رو رہی تھی اور ممی مجھے بہت سمجھا رہی تھی، ڈیڈ بھی مجھے سمجھا رہے تھے۔ جیا کو میں نے لٹایا، جیا بالکل نیند میں تھی۔ کیسے آئی ہو؟ بس ممی اوبر کی اور مجھے موقع لگا، میں گھر سے نکل گئی۔ میں تو بس صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ فردان کے دوست نے مجھے سب کچھ بتا دیا اور وہ بتا رہا تھا 5 منتھ کا رینٹ بھی نہیں دیا ہے۔ فردان کے دوست نے مجھے سب بتایا کہ ان کے ماموں کا گھر ہے اور اس طرح ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اتنا بڑا فراڈ! کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ رینٹ پر آئیں۔ ممی رینٹ پر لوگ اچھے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص فردان جیسا ہو، ہر شخص اس طرح کا ہو۔ ان لوگوں کو میں بتاؤں گی۔ ممی بہت غصہ کر رہی تھیں اور پھر ممی نے جو بھی پلان کیا اور ڈیڈ نے پیپرز بھجوا دیے تھے۔ ممی اور ڈیڈ فیصلہ کر چکے تھے۔ میں بھی واقعی فیصلہ کر بیٹھی تھی اور ممی کو کہہ دیا تھا کہ ممی آپ ان کو پیپر بھجوا دیں، میں ایک پل بھی فردان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں، ان لوگوں کو میں سبق سکھاؤں گی، بعد میں ان کے پاس جاؤں گی، ان لوگوں کو وہ سبق سکھاؤں گی کہ زندگی میں یہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کبھی بھی دغا نہیں کریں گے۔ ممی کو ہر وقت غصہ رہتا تھا۔ ڈیورس پیپر بھی بھجوا دیے تھے ڈیڈ نے۔ ہر وقت ممی کو یاد آتی تھی کہ کس طرح میٹھی میٹھی بن کے وہ آتی تھیں، کس طرح سے انہوں نے میری بچی کا رشتہ مانگا۔ اور میں ممی کو سمجھاتی، ممی آپ ٹینشن نہ لیں، شوگر پیشنٹ ہے۔ اور ممی کو یہ بہت سکون تھا کہ میری بیٹی کو آزادی مل جائے گی۔ بالآخر ڈیورس پیپر کمپلیٹ ہوئے اور پھر اس طرح ڈیورس کروا دی۔ فردان کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی اور اس کو کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی سے ملنے کبھی نہ آنا۔ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا ان لوگوں سے، میرا کوئی لنک نہیں تھا۔ میں جب بھی سوچتی مجھے بہت دکھ ہوتا۔ رجا بھی بہت دکھ کرتی تھی، بہت افسوس کرتی تھی۔ ممی مجھے ہر وقت سمجھاتی کہ بھول جاؤ، اپنی بچی کو دیکھو۔ اس طرح فردان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم لوگ سب ہیپی لائف گزار رہے تھے۔ رجا یونیورسٹی جاتی اور ممی بہت اچھا رشتہ سوچ رہی تھی بعد میں کہ 1 آدھ سال کے بعد رجا کے لیے بھی کوئی اچھا لڑکا دیکھیں گے۔ رجا نے مجھے بتایا کہ فردان بھائی کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی تو ٹانگ خراب ہو گئی ہے، بہت برا حال ہے، رینٹ پر چلے گئے کیونکہ یونیورسٹی میں جو دوست تھی وہ دوست فائقہ کی بھی تھی، اس کا فائقہ سے بھی آنا جانا تھا۔ اس نے پھر سب کچھ بتایا، انفارمیشن دی۔ چھوٹے سے ہاؤس میں رہ رہے ہیں رینٹ پر، اور اب تو فائقہ اور نویرہ جاب کرتی ہیں۔ برے کام کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے۔ میں اپنی بچی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، سب لوگ میری بچی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ زندگی بہت خوش ہے، شادی کبھی نہیں کروں گی، مگر
افسوس ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ ایسا دغا نہ ہو۔ رینٹ پر بھی دیں گھر تو بہت سوچ سمجھ کر دیں، ہمیشہ دیکھ لیں، انویسٹیگیشن کر لیں، نہ جانے کس طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ رینٹ پہ بہت اچھے لوگ آتے ہیں، ہر جگہ رہ رہے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں بھی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو کبھی دغا و دھوکہ دے جاتا ہے، اور جس طرح فردان نے دھوکہ دیا، ہر شخص فردان جیسا نہیں۔ میری زندگی آج بہت خوش ہے، جیا کے ساتھ بہت خوش ہوں، زندگی گزار رہی ہوں، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ رجا اس کو بہت پیار کرتی ہے، جیا کے ساتھ کھیلتی ہے، جیا کو بالکل بھی فیل نہیں ہونے دیتی، اس کے پاپا کی کمی نہیں محسوس ہونے دیتی، اسے اتنا پیار دیتی ہوں، ہر خواہش پوری کروں گی۔ جاب کرنے کا ارادہ ہے، تھوڑی سی جیا بڑی ہو جائے، حالانکہ ہر چیز ہے، مگر تھوڑا سا اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہتی ہوں، مگر ممی نے صاف کہہ دیا جاب نہیں کرو گی تم، سب کچھ ہے، تمہارے ڈیڈ نے تمہارے نام کیا ہے۔ جس طرح دغا فردان نے دیا، اس طرح دغا کبھی بھی کسی کو نہ ہو۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہے، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہمیشہ ہاؤس دیکھتے وقت انویسٹیگیشن ضرور کر لیں، ہر شخص فردان جیسا نہیں ہوتا، مگر دنیا بہت بڑی ہے، ہمیشہ نظر رکھیں ہر ایک پر۔ رینٹ پر جب گھر دیں تو نظر رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ رینٹ پر آئیں وہ بھی خراب ہوں، کبھی آنر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، آنر بھی کبھی خراب نکلتے ہیں تو کبھی رینٹ پر آنے والے، لیکن ہمیشہ ایک دوسرے پر نظر رکھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ جس طرح اوینا کے ساتھ ہوا اس طرح کسی کے ساتھ نہ ہو، ہر شخص فردان جیسی فیملی نہیں ہو سکتا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری سے آپ سب کے ساتھ، اللہ حافظ۔